بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربنا قديرا. الذي اصطفى من عباده المرسلين سيد النبيين خاتم المرسلين محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وجعله سراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، یہ سورہ فاطر کی 32ویں آیت ہے جو میری آپ سے گفتگو کا عنوان چل رہی ہے. اس میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا ہے کہ پھر ہم نے وارث بنایا ہے اپنی کتاب کا ان بندوں کو کہ جنہیں ہم نے منتخب کر لیا ہے، جنہیں ہم نے چن لیا ہے. اور یہ ہماری مخلوق جسے حضرت انسان کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم بھی پروردگار نے یوں بیان فرمائی ہے کہ اس میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ درمیانے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو نیکیوں کی طرف سبقات کرتے ہیں. آیت کے جس پڑاؤ پہ ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ کتاب. کل میری گفتگو تھی کہ وارث کیا ہوتا ہے، وراثت کیا ہوتی ہے، اور آج یہ کتاب کیا ہے. کس کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا ہے اپنی کتاب کو، کتاب کا ان بندوں کو کہ جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے. ظاہر ہے کہ کتاب تو یوں ہر ایک ہی اس چیز کو کہا جاتا ہے، کتاب کہا جاتا ہے کتابت سے بنا ہے. کتابت کے معنی رائٹنگ کے ہیں، لکھنا. اب ظاہر ہے کہ جو بھی چیز لکھی جا رہی ہے وہ کتاب ہی ہے. کتاب کے موضوعات، ٹاپکس الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں. دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں جو مختلف موضوعات کے اوپر ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ قرآن مجید ہماری زندگی کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے حدود ہمارے لیے اتنے اہم ہیں کہ ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا کہ آخر کتاب سے مراد کیا ہے. یقیناً قرآن مجید کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو دنیا کے عام دستور سے الگ ہٹ کی کتاب ہے. اس لیے کہ دنیا کی ہر کتاب کا رواج اور رسم یہ ہے
کہ وہ پہلے لکھی جاتی ہے بعد میں پڑھی جاتی ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو پہلے پڑھی گئی ہے بعد میں لکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کتاب ہے لیکن ہر کتاب قرآن نہیں ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر کروڑوں کتابیں ہیں ان میں سے۔ اب ظاہر ہے کہ جو پروردگار جس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا ہے اپنی کتاب کا، اپنی کتاب تو میں کہہ رہا ہوں، وہاں تو صرف یہ ہے کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا۔ تو اب اگر اس کو ہم غور کر کے دیکھیں، عام دنیاوی لحاظ سے قطع نظر صرف مذہبی دائرے میں رہ کر اگر ہم اس کا مطالعہ کرنا چاہیں کہ وہ کتاب کیا ہے جس کی وراثت کا ذکر اس آیت میں ہے، تو مجھے جو مطالعہ میرا ساتھ دیتا ہے، اور وہ مطالعہ قرآن مجید ہی کا ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب کا مفہوم کچھ تھوڑا الگ ہے، وسیع ہے، کچھ پھیلا ہوا ہے۔ یعنی قرآن کے حدوں سے باہر نکل کر بھی کتاب کا دائرہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی برادران مذہب ہیں، میں برادران دین تو نہیں کہہ رہا ہوں، برادران مذہب خاص طور پہ میں استعمال کر رہا ہوں، کہ جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن مذہب کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کو برادران مذہب کہہ رہے ہیں۔ ان کو ہم یعنی یہود، عیسائی، ان کو ہم اہل قرآن نہیں کہتے، اہل کتاب کہتے ہیں۔ ہم ان کو اہل کتاب کا ٹائٹل تو دیتے ہیں لیکن اہل قرآن نہیں کہتے، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے لیکن کتاب کو مانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کا دائرہ قرآن سے کچھ تھوڑا سا پھیلا ہوا ہے، وہ کچھ الگ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کتاب سے مراد آسمانی کتابیں ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید نے بھی جب ان کو دعوت دی ہے، بلایا ہے، تو کیا کہہ کے پکارا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اسی سے قرآن کے مزاج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ افہام و تفہیم، سوچنے سمجھنے اور سمجھانے کا مذہب ہے، ٹکرانے کا مذہب نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ہم ایک ایسے کامن پوائنٹ کی طرف آ جائیں، ایک ایسے مشترک بات کی طرف آ جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ایک ایسی بات کی طرف کہ جسے ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو۔ اللہ اللہ بشکا بھی کہ ہم اللہ کا کسی کو شریک نہ قرار دیں، پھر اس کے بعد میں لمبی آیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اہل کتاب کو پکارا جا رہا ہے تو یقیناً اس سے مراد اہل قرآن نہیں ہے۔ میرے جو عرض کرنے کا مقصد ہے میرے دوستو عزیزو، وہ یہ ہے کہ ہم اس کینوس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں کتاب سے مراد کیا ہے۔ تو یہ کتاب جب اہل کتاب کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اہل قرآن نہیں ہے۔ دوسرے موقع کے اوپر ارشاد ہوتا ہے مثلا کہ جناب یحییٰ سے خطاب ہے، جن کا ذکر میں نے کل کی گفتگو میں بھی کیا تھا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو پوری قوت کے ساتھ میں پکڑ لیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ یحییٰ جناب پیغمبر اکرم سے تقریباً 550 اور 650 برس پہلے کی شخصیت کا نام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی جب کتاب ہے تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ قرآن نہیں بلکہ کوئی اور کتاب ہے۔ خود حضرت عیسیٰ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ،
اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو اتنی میرے خیال میں قرآن کی آیتیں شاید میری بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ قرآن کچھ اور ہے اور کتاب کچھ اور ہے. کتاب کا دائرہ کچھ زیادہ پھیلا ہوا ہے اور آگے مزید پڑھ کے اب بالکل اس نقطے پہ ہم آ رہے ہیں کہ جہاں بالکل بات سمٹ کے آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ واقعہ کی چند آیتیں ملاحظہ فرمائیے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. یہ جو قرآن کریم ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ جو قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. سماعت فرما رہے ہیں؟ یہ جو قرآن کریم ہے، سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں، کوئی ظاہر کہ ایسی جگہ کی عبارت نہیں ہے جس پہ کوئی شک ہو سکے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. لا یمسہ الا المطہرون، وہاں تک رسائی ہر ایک کی نہیں ہو سکتی سوائے ان کے کہ جن کو طیب و طاہر بنا دیا گیا ہے. یہ لفظوں کی نزاکت پہ غور فرمائیں میرے دوستوں. قرآن مجید بہت نازک، بہت اہم کتاب ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت چھوٹا لفظ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ایک ایک لفظ اس کا آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے. اس نے کیا کہا؟ لا یمسہ الا المطہرون، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا مگر وہ طاہر نہیں. یہی میں آپ سے کہلانا چاہ رہا تھا. طاہر نہیں کہا ہے، مطہرون. طاہر کے معنی وہ ہیں جو پاک ہے. مطہر کا مطلب یہ ہے جسے پاک بنایا گیا ہے. توجہ فرمائیں گے. مطہر کا مطلب یہ ہے کہ جسے پاک بنایا گیا ہے. اب مجھے تو بندوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جسے پروردگار نے پاک بنانے کا اعلان کیا ہو سوائے ان کے کہ جن کے حق میں آئے تطہیر اتری ہے. صلوات بابا نے بدل صلوات یہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا ہے کہ وہاں تک جس کو لوگ کہتے ہیں صاحب اس کو پاک حالت میں چھو لیجیے. یہ طاہر کا لفظ نہیں ہے، مطہر کا لفظ ہے. مطہر کا لفظ جسے پاک بنایا گیا ہے، یہ تطہیر سے بنا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون، جو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. جو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس تک نہیں رسائی ہو سکتی مگر ان کی کہ جو مطہر ہے. اب دو حیثیتیں سامنے آ رہی ہیں، ہمارے دو پہلو سامنے آ رہے ہیں قرآن مجید کے. ایک وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. یہ دو پہلو سامنے ہیں. ایک جو ہمارے سامنے ہے اور ایک وہ کہ جو چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اللہ اکبر. اب وہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اس تک رسائی کیسی ہو، کس کی رسائی ہو، بس اسی کے ہم وزن جو مجھے ایک آیت قرآن مجید کی مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ خیال رکھیں، اعلان یہ کیا ہے، قرآن وہ کریم کتاب ہے کہ جو ایک کتاب کے اندر چھپی ہوئی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، وہاں تک کی رسائی کسی کی نہیں ہو سکتی. مگر وہی قرآن کیا کہہ رہا ہے کسی شخصیت کے بارے میں؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. ایک شخصیت ایسی ہے جو کتاب میں، اصل کتاب میں ہمارے نزدیک علی ہے اور حکیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی نو فی ام الکتاب، یہ کتاب کے اندر، کتاب کے اندر نہیں، الکتاب کے اندر. لدینا جو ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم، یہ علی اور حکیم
اب ظاہر ہے کہ اس کے معنی وہ تو ہمیں معلوم ہی تھے کہ لوگ اس کے نتیجے معنی کچھ اور ہی بیان کریں گے کہ علی کا معنی بلند کے ہے اور حکیم. تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ چاہے آپ اس کو کسی نام سے یاد کر لیں یا کسی صفت سے یاد کر لیں، لیکن یہ یہاں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ تاریخ اسلام میں ایک شخصیت ایسی ہے علی کی کہ جو صفت سے مانیے تب بھی علی نظر آتا ہے، نام سے مانیے تب بھی علی نظر آتا ہے. صلوات بر محمد. نعرے حیدری. میں نے آپ کو مجھے بہت ہی تھوڑے سے نازک مقامات سے گزارنا، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا. تو یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے سلسلے میں اس نے کہا کہ نحو قرآن کریم فی کتاب مکنون. اور اب ظاہر ہے جب کتاب کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن سمایا ہوا ہے، اس کے اندر قرآن مجید ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا دائرہ یقیناً بڑا ہوگا، وسیع ہوگا. اب کتاب کیا ہے؟ کتاب کو اگر ہم، میرے خیال میں ظاہر ہے کہ یہ میرا پڑھا لکھا مجمع ہر ایک واقف ہے اور اس میں کوئی زیادہ صرف مجھے تفصیل کی ضرورت بھی نہیں، ماشاءاللہ سبھی صاحبان علم اور صاحبان فہم ہیں. کتاب کہتے کسے ہیں؟ جب ہم کسی وجود کو کتاب کا نام دیتے ہیں تو وہ کتاب ہوتی کیا ہے؟ کتاب مجموعہ ہوتی ہے عبارت کا. کوئی بھی عبارت ایسی ہے کہ جس کو ہم نے ایک موضوع سے متعلق جو عبارت اکٹھی کی وہ کتاب کہلائی. جو بھی سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ سے متعلق ہم نے جو بھی خیالات تھے جب ان کو الفاظ کی شکل میں ڈالا ہے تو عبارت بنی، عبارت تحریر کی شکل میں آئی تو کتاب بنی. یہی ہے نا. اب جب کتاب ہے تو یہ عبارت کس سے بنتی ہے؟ یہ عبارت بنتی ہے جملوں سے، سینٹینسز سے. جب جملے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ عبارت کہلاتی ہے. جملہ کہتے ہی اس کو ہیں، ان لفظوں کے مجموعے کو، کلیکشن کو کہتے ہیں کہ جو میننگ فل ہوں. اس کے ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ بہت نازک سے مرحلے پہ میں اپنے پڑھے لکھے مجموعے کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. جو میننگ فل ہو اسی کو جملہ کہتے ہیں، اسی کو سینٹنس کہتے ہیں، ورنہ آل فال بکے ہوئے الفاظ کو جملہ نہیں کہا جاتا. جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں، جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، اسی کو جملہ کہا جاتا ہے، سینٹنس کہتے ہیں. سینٹنس کا ایسے بنتا ہے، یہ الفاظ سے بنتا ہے جو ورڈز کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو کلمہ کہا جاتا ہے توجہ آپ کی. عربی زبان میں اس کو کلمہ کہتے ہیں اور کلمہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں اور جب کلام عبارت کی شکل میں آتا ہے تو وہ ایک بڑی عبارت بن کے کتاب بن جاتی ہے. تو اصل چیز جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ، یعنی جن کو کلمہ کہتے ہیں، جب کلمے اکٹھے ہوتے ہیں تو کلمات کہلاتے ہیں. توجہ فرمائیں گے دوستو، جب کلمے اکٹھے ہوتے ہیں تو کلمات کہلاتے ہیں. صلوات پڑھو بر محمد والے اب تو میرے خیال میں آپ حضرات تھوڑا سا آ ہی سکتے ہیں. یہ کلمات کہلاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کلمے سے کلام بنا، کلمات بنے اور کلمات سے عبارت بنی اور عبارت کا نام کتاب کہلایا. جب عبارت کا نام کتاب ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس نقطۂ نظر سے، اس معیار سے
کتاب کو پرکھ کر دیکھیں کہ جس کے وارث کا ذکر آیت نے کیا ہے وہ کیا ہے. ذرا ملاحظہ فرمایا. کچھ اشارے ہیں قرآن مجید کے جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو وَيَحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. میں بہت توجہ چاہوں گا میرے تو. اگر آپ ذہنی طور پہ میرے ساتھ ہیں تو شاید میں اپنی بات کہہ سکوں. وَيَحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. پروردگار اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کرتا ہے. وَيَحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کرتا ہے چاہے یہ بات مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. چاہے یہ بات مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک بات تو طے ہو گئی جو کلمات رب سے دلوں میں کدورت رکھتے ہوں کینہ رکھتے ہوں قرآن مجید نے ان کو مجرمین کہا ہے مجرم کہا ہے کرمنل کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری طرف سے کچھ نہیں ہے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. چاہے یہ بات مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. تو اتنا تو طے ہے کہ کم سے کم ان لوگوں کو کہ جو کلمات حق سے روگردانی کر رہے ہوں اتنا تو سوچ ہی لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کلمات سے منہ پھرا کے اللہ کی نگاہوں میں مجرم تو نہیں بن رہے ہیں. صلوات بر محمد علیہ یہ وَيَحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تو یہ کلمات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس سے مراد کیا ہے تو ذرا سا سامنے دیکھ لیجئے اس کو پرکھ کر دیکھ لیجئے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے ہو کیا رہا ہے. اللہ کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حق کو نہیں سن رہے ہیں ان کے سامنے قرآن پڑھ دیجئے اور وہ سب کے سب حق پہ آ جائیں گے. تو یہ مطلب ہوا کہ چونکہ کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کر رہا ہے پروردگار تو یہ بتائیے حق کو ثابت کرنا اور بات ہے اور حق کو ثابت کرنے والے اور بات ہے. یہ تو طے ہے وَيَحِقُّ الْحَقَّ. چونکہ حق کو ثابت کر رہا ہے کس کے ذریعے کلمات کے ذریعے تو اس کا مطلب ہے حق کچھ اور ہے کلمات کچھ اور ہے. حق کو جو ثابت کرنے والے انہیں کلمات کہا گیا ہے اور جو حق ہے وہ کیا ہے کہ وہ قرآن مجید ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کو ثابت کرنے والی کچھ شخصیتیں اور ہیں جنہیں پروردگار نے کلمات سے پکارا ہے. نہیں بات کو اور آگے لے کے چلوں گا آپ کو. اب وہ کلمات کیا ہیں؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پروردگار نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات یاد کر لیے اور ان کے ذریعے سے اس نے توبہ کی. سبحان اللہ. اس نے آدم نے کلمات سیکھے پروردگار سے اور ان کے ذریعے سے اس نے توبہ کی. یہ پروردگار تیرا نبی ابو البشر سب سے پہلی شخصیت اسے ضرورت کیا پڑ رہی تھی کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کچھ کلمات آتے نہیں. توجہ ہے آپ کی. ایک طرف نبی ہے ایک طرف رب ہے. ان دونوں کے درمیان میں جس کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے وہ کچھ کلمات ہیں. ہے نا؟ تو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے واسطے تنہا اللہ کی ذات کافی نہیں ہے کسی نہ کسی وسیلے کی بھی ضرورت ہے. اور جب آدم جیسی شخصیت کو وسیلے کی ضرورت ہے تو عام انسان بغیر وسیلے کے اس کی بارگاہ تک کیسے پہنچ سکتی ہے. صلوات پر محمد فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ. سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات.
اب یہ کلمات کیا ہیں؟ اب اس کو میں نے عرض کیا کہ اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیے. ارشاد کیا ہوتا ہے ان کلمات کے سلسلے میں؟ یہ بھی قرآن مجید ہے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. کہہ دیجئے میرے پیغمبر قل لو کان البحر، اگر پورا سمندر روشنائی بھی بن جائے. میرے سے توجہ چاہوں گا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر پورا سمندر بھی روشنائی بن جائے اور روشنائی بن کے ان کلمات کے معنی کا اور مفہوم کا احاطہ کرنا چاہے تو دریا ختم ہو جائیں گے، یہ کلمات ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر اس کے لیے سب ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں تب بھی یہ کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں، سمٹنے والے نہیں ہیں. ہے توجہ آپ کی؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر تمام سمندر بھی روشنائی بن جائیں تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے کلمات رب کا، اور اگر دنیا مددگار بھی بن جائے تب بھی. یہ ایک آیت. دوسری آیت سنیے، جہاں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ لَنَفِدَتْ کلمات اللہ. کہ اگر روئے زمین کے اوپر جتنے درخت بھی ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، سب کے سب قلم بن جائیں، اور اس کے بعد ایک سمندر کے بعد 7 سمندر بھی آ جائیں. اب یہ میرے خیال میں دنیا میں 7 سمندر ہی مشہور ہیں. 7 سمندر بھی آ جائیں تب بھی یہ کلمات رب کا احاطہ نہیں کر سکتے، احسا نہیں کر سکتے. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کلمات کے واسطے. تو اگر قرآن مجید ہی کی عبارت مراد ہے تو یہ تو میرے خیال میں 2-4 روپے کی روشنائی ان کو الف سے لے کے یہ تلک ختم کر دے گی. بسم اللہ کی بے سے لے کے سورہ والناس کے سین تلک بس یہی تو قرآن ہے. تو کیا اب تلک کتنے قرآن مجید لکھے جا چکے، کتنے پرنٹ ہو چکے ہیں، کتنے ہاتھ سے لکھے جا چکے ہیں. تو اگر یہ مراد ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ دعویٰ نہ کرتا کہ 7 سمندر بھی روشنائی بن جائے، زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائے، تب بھی ان کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں احاطہ کر سکتے ان کلمات کا. تو آخر وہ کلمات ہیں کیا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے؟ تو ہم نے پوچھا آخر یہ تو بتا کہ پھر وہ کون ہیں، وہ کون ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ سمجھے کہ وہ کتاب کیا ہے، کلمات کیا ہیں. کچھ ایسی شخصیت تو ہو کہ جو یہ بتا سکے کہ چونکہ اسی کتاب کے وارث کا ذکر ہے، وارث کتاب کا ذکر ہے. تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن مجید کے حافظ تو بہت کچھ مل جائیں گے، لیکن وارث کتاب کی ضرورت ہے کہ جس کے علم اتنا پھیلا ہوا ہو کہ 7 سمندر ختم ہو جائے مگر کلمات ختم نہ ہو. ایسی شخصیت کی تلاش کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ وہ وارث کتاب وہی بنے گا. اگر کسی چیز کا وارث آپ کسی نااہل کو بنا دیجئے تو نتیجہ بربادی ہے. کسی بھی چیز کا اگر آپ وارث بنا کے چلے جائیں اور نکما ہونا ہے اپنی اولاد میں، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کسی کی ایسی، تو ہوتا یہی ہے کہ جسے بزرگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اسے بھی برباد کر دیتے، اس لیے کہ نااہل ہے. اور نااہل اس سے بڑھ کے کیا پتا ہوگا کہ جسے یہی پتا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کیا کیا چیز ہے.
سبحان اللہ. کم سے کم اہل وہی تو ہوگا کہ جسے یہ بھی پتا ہو کہ گھر میں چیز کیا ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ چیز کی اہمیت کیا ہے. سبحان اللہ. وہی وارث بننے کا حقدار ہے. تو اب میں نے پوچھا کہ یہ اتنی پھیلی ہوئی کتاب ہے, اتنے وسیع کلمات ہیں, اتنا وسیع مفہوم ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے 7 سمندر بھی سمٹ جائیں, 7 سمندر بھی روشنائی بن جائیں, جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں, تب بھی ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا. تو معبود کس سے سمجھے کلمات کیا ہیں, کتاب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, مطلب کیا ہے, کچھ تو ایسا بتا دیجئے. بس اتنا سننے کے بعد میں ایک مرتبہ آگے حدیث آگے بڑھ کے کہتی ہے, متفق حدیث ہے, اور وہاں ارشاد ہو رہا ہے لو ان ریاضہ, جتنے بھی درخت ہیں, جتنے بھی باغ ہیں, وہ سب کے سب قلم بن جائیں. میرا جو توجہ فرمائیں گے, لو ان ریاضہ اقلام, جتنے بھی باغات ہیں, ظاہر باغ درختوں کا نام ہوتا ہے, جتنے بھی باغات ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں. اور پھر اس کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے ول بحرو مداد, اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ روشنائی بن جائیں. ول جنو ول انسو کتاب, اور جتنے بھی جن و انس ہیں وہ سب مل کے لکھنے لگے ماسو فضائل علی ابن ابی طالب, تب بھی علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے. صلوات محمد. نعرے حیدری. بابا سے بلند صلوات پڑھے پر اب ظاہر ہے کہ یہ بات کچھ آس پاس آ رہی ہے. کتاب وہ ہے کہ جس کے کلمات کا ایسا نہیں ہو سکتا, اور یہاں شخصیت وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب کے سب مل جائیں, تو اس کے فضائل کا بیان نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں آس پاس ہی ہیں. اب پوچھ رہا ہوں پروردگار یہ بتا دی یہ ہیں کون؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے توبہ قبول ہوئی. انہ هو التواب الرحیم. وہ تو اتنا تو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ جن کے ذریعے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے. یہ کلمات کی میں نے عرض کیا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اسم کہلاتا ہے, ایک فعل کہتا ہے, ایک حرف کہلاتا ہے. عربی زبان میں تو یہی ہے. حرف کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو کسی دوسرے کا سہارا نہ مل جائے. مثال کے طور پہ ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ اوپر نیچے سے تک یہ حروف ہیں, ان کے معنی ضرور ہیں مگر اسی وقت ہوتے ہیں جب کسی کے سہارے سے یہ کھڑے ہوں. گھر سے شہر تک جب ہی معنی دیں گے جب کسی سے ان کو خود مدد مل جائے. تو اب ظاہر ہے کہ جو خود اپنا مستقل وجود نہ رکھتے ہوں وہ کسی اور کو سہارا کیا دیں گے. لہذا اب بچے 2, ایک اسم ہے, ایک فعل ہے. اسم کہتے کسی چیز ہستی کے نام کو یا شخصیت کے نام کو یا جگہ کے نام کو, یہ اسم کہلاتا ہے. فعل کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کو کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں. اب فعل کی زندگی بہت کم ہوتی ہے, اس لیے کہ ادھر کام مکمل ہوا, فعل دوسرے میدان میں پہنچا, یا ماضی یا حال یا مستقبل. اتنا اس کا دائرہ سمٹا ہوا ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے کچھ کام انجام دیا, وہ ماضی میں پہنچا, پاسٹ میں پہنچا. حال تو سب سے زیادہ مختصر سی چیز ہے کہ ادھر حرف نکلا, ادھر وہ ماضی میں پہنچا, مستقبل ابھی چھپا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. حرف اس قابل نہیں کہ کسی کی مدد کر سکے, فعل میں اتنی زندگی نہیں
کہ مستقل کسی کا ساتھ دے سکے. اب بچا اسم. اللہ اکبر. اسم بچا. اسم ہی سب سے زیادہ مستقل چیز ہوتی ہے. اگر کسی کے ساتھ نام لگا دیا گیا ہے تو چاہے وہ شخصیت باقی رہے یا نہ رہے, نام اس کا وہی رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, توجہ فرمائیں, نام اس کا وہی رہتا ہے. ہزاروں برس سے, لاکھوں برس سے جس کے جو نام ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ مستقل چیز کا نام ہے اسم. اور پروردگار نے بھی جب ذکر کیا ہے امتحان کے مرحلے میں تو افعال کا ذکر نہیں کیا, حروف کا ذکر نہیں کیا. علم آدم الاسماء, پروردگار نے آدم کو اسما سکھائے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدم کو نام سکھائے. اب انہی کلمات کو آدم نے سیکھا ہے جس سے توبہ قبول ہوئی ہے. سبحان اللہ. آدم سب سے پہلا ابو البشر ہے, پہلا بشر ہے, پہلا انسان ہے. میرے معبود یہ تو بتا دے وہ کون ہستیاں تھی جو آدم سے پہلے بھی موجود تھی, جن کے طفیل میں آدم کی توبہ قبول کی ہے. صلوات محمد اللہ. کچھ تو ایسی ہستیاں تھیں کہ جن سے کلمات کے ذریعے سے اس نے توبہ قبول کی ہے. اور اس کے بعد میں بس اب یہ مرحلہ ہے تو یہ بھی طے ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے, اور سقراط کے بارے میں تو مشہور ہے, یہ اس کا قول اور حقیقت ہے, قابل قدر ہے. عام طور پہ ذرا سا آدمی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ ذہن میں سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اسے اپنے علم کے اوپر اتنا تکبر ہو جاتا ہے, گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ وہی سمجھتا ہے کہ بس اب ہم تو پہنچ گئے. اور قرآن مجید نے عجیب بات کہی ہے, یہ ہر مسلمان کو گرہ میں باندھنے کی چیز ہے. اور جو نبی ہے تو ویسے بھی نبی مانتا, تب بھی اسے ماننا پڑے گا. وہ کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, خبردار ہر صاحب علم کے اوپر کوئی صاحب علم ہوتا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, یہ مت سمجھ لینا کہ جو تمہیں علم مل گیا ہے بس وہ کافی ہے. یہ خیال رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ منزل وہ آتی ہے کہ جب سقراط سے اس کی عمر کے آخری حصے میں پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی کتاب نہیں لکھی اتنا علم رکھتے ہوئے, تو اس نے جواب دیا کہ میری زندگی کی تو ہر سال ایک کتاب ہے, میں کیا لکھوں. کہا پھر بھی یہ تو بتائیے کہ آخر تمہارا نے علم کو سمجھا کیا ہے, کتنا علم تمہیں حاصل ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو اتنا سوچ لو کہ میں اب تلک علم کے سمندر کے کنارے تک پہنچا ہوں, ابھی میں نے علم کے میدان میں تو قدم بھی نہیں رکھا ہے. اللہ اکبر. اور یہ فارسی کا بھی مشہور فقرہ ہے کہ آکس کے بدانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت. جو شخص خود جانتا ہو اور وہ یہ بھی سمجھ رہا ہو کہ میں جانتا ہوں, یہ نہ جاننے والے کی تو بات ہی نہیں ہے. جو شخص علم رکھتا ہو اور اسے یہ خیال ہو کہ میں جانتا ہوں, سمجھ لیجئے کہ جاہل مرکب ہے. در جہل مرکب ابد الدہر بمانت, ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے جہل مرکب میں مبتلا ہے وہ شخص. یعنی علم کا مزاج یہ ہے کہ جتنا بڑھتا چلا جائے اتنا ہی انکساری کا سر جھکتا چلا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا نام ہے علم, یہ ہے علم. اور جب بھی کسی نے ان حدوں سے پار کرنے کی کوشش کی ہے تو یقیناً اس کو سر جھکانا پڑا ہے, سوائے ایک ذات کے, سوائے ایک ذات کے کہ جس نے
مجمع کے سامنے خطاب کر کے کہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، ارے جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے بیچ میں نہ رہوں، ہے نا؟ دنیا کے ہر انسان نے تو یہی کہا ہے، اس کے لیے کہا بھی گیا ہے کہ تو اپنے علم کو زیادہ بڑھانا نہیں، مگر وہ شخصیت یہ کہہ رہی ہے مجھ سے پوچھ لو جو کچھ تمہیں پوچھنا ہو۔ مطلب کیا؟ میں نے پوچھا مولا یہ تو فرمائیے کہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے پلٹ کر کہا کہ یاد رکھو میرا علم نہیں ہے، عطیہ ہے، جس کے لیے ارشاد کہا گیا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے علم کو پرکھنا ہو تو سمجھ لینا جب باپ کا علم اتنا ہے تو شہر کا علم کتنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جب شہر علم اتنا بڑا ہے تو پھر اس سے پوچھئے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، جب شہر علم ہے، جب باب علم کے علم کی انتہا نہیں ہے تو شہر کی انتہا کیا ہوگی؟ اور جب شہر علم کا ذکر آتا ہے جس کو مدینۃ العلم کہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں پروردگار حکم دے رہا ہے میرے حبیب خاتم المرسلین سید النبیین رحمت للعالمین قل رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ یعنی ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں عبادت کی حدیں معلوم ہو جاتی ہیں، علم کی حد نہیں معلوم ہوتی۔ صلوات و محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، اللہ اکبر۔ تو وہ منزل، وہ اس لیے کہ یہ علم اس کا دیا ہوا علم ہے، اور جب اس کا دیا ہوا علم ہے تو پھر اب ظاہر ہے کہ اسے حق ہے۔ اس لیے کہ ٹرین، ہمارے ہندوستان میں ٹرین کا بہت بڑا سسٹم ہے، بہت بڑا رواج ہے، اور وہ لائف لائن ہے۔ یہاں تو اتنا نہیں ہے، وہ مثال میرے سامنے ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لمبی لمبی جب چلتی ہیں تو اس میں ہزاروں آدمی ایک ایک گاڑی میں سوار ہوتا ہے، اور سوار ہونے کے بعد میں اب بہرحال کچھ گاڑیاں ایسی بھی ہو گئی ہیں کہ جو 100 اور 120 کی رفتار سے بھی چل رہی ہیں، یہاں یورپ میں تو 300 میل کی رفتار سے چلتی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دن دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے پلیٹ فارم کے اوپر، ٹائم ہو گیا، جو ہزاروں آدمی اس میں سوار ہونے والے تھے بے چین ہیں، کہا یہ کب تک گاڑی کیوں نہیں چل رہی ہے؟ وہ کہا کہ اچھا اگر نہیں چل رہی ہے تو چلو ہم چلائے دیتے ہیں۔ وہ پیچھے سب نے دھکا دینا شروع کیا، گاڑی آگے پیچھے چلے جانا چلے جانا، تھوڑی دیر کے بعد میں ہانپنے لگے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ہزاروں آدمی مل کے گاڑی کو نہیں چلا رہے ہیں۔ جب ریلوے ایڈمنسٹریشن کو پتا چلا کہ یہ کیا حرکت ہو رہی ہے تو آگے پوچھا، کہا صاحب یہ گاڑی نہیں چل رہی اتنے انتظام سے؟ کہا بھائی گاڑی کیسے چلے گی؟ یہ کہا کہ گاڑی کیوں نہیں چل رہی ہے؟ بوگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، صحیح رخ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ کہا اس گاڑی کا کنیکشن اوپر کے تاروں سے جب جڑ جائے گا تب چلے گی۔ سبحان اللہ۔ الیکٹرک گاڑی ہے، جب وہاں سے اس سے کنیکشن درست ہو جائے گا تو خود بخود چلنے لگی۔ کہا وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، ہم تو اندر بیٹھے ہوئے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کہا اسی لیے تم نے اپنے جہالت کی وجہ سے وہ سمجھا کہ جو تمہارا علم کام کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن جب صحیح کنیکشن جڑ جائے گا تو فوراً گاڑی خود بخود چل پڑے گی، اسی رفتار سے چل پڑے گی۔ اب تو پتا چل گیا کہ جب پتا چل جاتا ہے جس چیز کا کنیکشن اس کے علم سے جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، تو جب اس سے واسطہ ہو جائے گا تو خود مشکلیں آسان ہو جائے گی، ورنہ پوری دنیا مل کر بھی کوشش کرے گی تو کسی مسئلے کا حل نہیں نکال پائے گی۔ اب تو پتا چلا کہ علی سے اپنے کو متمسک کرنے کی ضرورت کیا ہے،
اس لیے کہ دنیا کے لوگ وہ ہیں جن کا علم زمین سے ملا ہوا ہے، علی وہ ہے جس کے علم کے تار آسمان سے ملے ہوئے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ اسی نے کہا سلونی قبل ان تفضون، ہم سے پوچھ لو جو تمہیں پوچھنا ہو۔ اور بس اس کو سننے کے بعد میں وہی جو کہا تھا نا کہ ریل کو دوڑتے ہوئے دیکھا تھا تو لوگوں نے دھکا لگانا شروع کر دیا، وہیں ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر کہا یہ تو مجھ سے پوچھ لیا، یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں اس میں علی کی کون سی خاص بات ہے۔ میں اسی وقت مجمع سے ایک خاتون نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر ایک ہستی جس کا انتقال مدینے میں وہ علی نہیں گئے، ایک کا انتقال مدائن میں وہاں پہنچ گیا، آخر وجہ کیا تھی اس کی؟ پلٹ کے کہا کہ یہ بتا کہ تو یہاں آئی کیسے ہے؟ کہا میرا سوال دوسرا ہے، تو جواب کچھ اور دے رہا ہے۔ کہا نہیں پہلے یہی بتا تو یہاں کیسے آئی ہے؟ اگر خود سے آئی ہے تو تجھ پہ لانا، نامحرموں کے مجمع میں آ گئی، اور اگر تیرے شوہر نے بھیجا تو اس پہ لانا، تو اس نے تجھے یہاں بھیج کیسے دیا؟ بس اتنا سنا تھا، کہا تیرا سوال بھی ختم، میرا جواب بھی ختم، یہ بتا دے اس کے بارے میں کیا کہے گا جو جنگ جمل میں آئی تھی؟ اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ تو اب ظاہر ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ تو اذان محترم، علم وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کلام کلمات رب وہ ہے۔ اب جب کلمات رب سے کتاب بنی ہے تو وارث کتاب بھی وہ ہوگا کہ جو یہ کہنے کا حق رکھتا ہو کہ مجھ سے پوچھو کہ قرآن کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت پہاڑوں پہ اتری ہے، کون سی میدان میں اتری ہے، کون سی جنگ میں اتری ہے، کون سی سنوں کے موقع پہ اتری ہے۔ اور ہاں اگر تم کو اندازہ لگانا ہو تو سمجھ لینا، لو سنی الوساد، اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو علی ابن ابی طالب اہل توریت میں توریت کے مطابق فیصلہ کرے گا، اہل انجیل میں انجیل کے مطابق فیصلہ کرے گا، اہل زبور میں زبور کے مطابق فیصلہ کرے گا، اہل قرآن میں قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور ہر شخص چلا اٹھے گا بے شک علی تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ صلوات نعرے حیدری۔ ہاں جان محترم، ظاہر ہے کہ بس اب میرا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، مجھے ان ایام کا حق بھی ادا کرنا ہے کہ یہی وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جب اس منزل پہ آ جاتا ہے تو آدمی کے لیے دنیا بہت چھوٹی سی ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب سرور کائنات کا نواسہ رخصت ہوا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا ہے کہ اگر میرے نانا کے دین کی حفاظت میرے خون سے ہو رہی ہے تو اے تلوارو آؤ میرا خون لے لو، اس لیے کہ مسئلہ دین کی حفاظت کا ہے۔ اور نوبت یہاں تک آ رہی ہے کہ جب عمود خیمہ سے فرزند فاطمہ کمر لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، غنود کی تاری ہو گئی، تو ایک بار آنکھ کھلی اور آپ نے انا للہ فرمایا۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان، جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب رخصت کیا تھا حسین نے اس جوان کو تو دستے دعا بلند کیے تھے، پروردگار یا تو گواہ رہنا، میں اس قوم کی طرف اب اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول سے ملتا جلتا تھا، اور جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے اس جوان کو دیکھ لیتا تھا، معبود اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیجا۔ وہی علی اکبر جب انا للہ کا کلمہ باپ سے سنتا ہے پوچھتے بابا اپنے کلیہ کلام کیوں جاری فرمایا ہے؟ فرماتے علی اکبر میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ موت کی طرف جا رہے ہیں، موت ان کی طرف جا رہی ہے، یہ سننا تھا۔ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں علی اکبر خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہمارے اوپر آ گئی یا موت کے اوپر جا گئی، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ کڑے جوان باپ کے ساتھ ہے تو باپ کے
ساتھ نہیں حق کے ساتھ ہے. اور اس کے حسن کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جس وقت اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام کے راستے طے کرتا ہوا ایک قریے سے گزرا تو قریے کے باشندوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے، سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. جو خواتین تھی وہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ گئی. ایک گھر کے نزدیک سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ایک خاتون نے قافلے کو دیکھا کہ قافلہ کیا ہے. نیزوں پہ کچھ سر ہیں، اونٹوں پہ کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بال کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک ایک سر کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، ایک سر کے اوپر جا کے نگاہ ٹھہر گئی. بے ساختہ اس نے ہاتھ اٹھا لیے، پروردگار یہ جس جوان کا سر ہے خدا کے اس کی ماں مر چکی ہو. بس یہ آواز جناب زینب کبریٰ کے کان میں پہنچ گئی. کہا بی بی ہمیں مرنے کی دعا نہ دے، موت ہم سے بہت کچھ چھین چکی ہے، ہمارا گھر اجڑ گیا. کہا بی بی یہ جو جوان ہے کیا اس کی ماں کو خبر ہے؟ کہا ہاں اس نے تو اپنی آنکھوں سے اس کا جنازہ دیکھا. بس ایک بار کہنے لگی کہ بی بی وہ ماں کہاں ہے؟ کہا دیکھنا چاہ رہی ہے. وہ دیکھ کے جس کا ہاتھ کلیجے کے اوپر رکھا ہوا ہے وہی علی اکبر کی ماں لیلا ہے. یہ ہے اس خوبصورت جوان کے بارے میں ایک غیر خاتون کا تبصرہ. اب سوچئے ماں کے لیے کیا ہوں گے علی اکبر، بہنوں کے واسطے کیا ہوں گے علی اکبر، اور حسین کے لیے کیا ہوں گے. بس حسین کے واسطے اتنا تو ملتا ہے کہ جس وقت علی اکبر نے آواز دی ہے بابا علیکہ منی السلام، بابا میرا سلام لے لیجئے، تو حسین اس انداز سے چلے ہیں. روایت کہتی ہے کہ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، آواز دیتے تھے یا علی یا علی. ارے تاریخ نہ سمجھ سکی یہ حسین کس علی کو پکار رہے ہیں، علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں یا نجف میں رہنے والے بابا کو پکار رہے ہیں بابا. ارے آج آئیے، خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، کڑیا جوان بیٹے کی میت اٹھانا بڑا دشوار ہے. اللہ اکبر. آج مرتبہ جا کے آواز یہی دی ہے علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میرے لال بتا دو کہاں ہو. اللہ اللہ. حسین قریب پہنچے ہیں اور بس اس کے بعد میں عزیزوں میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں. منزل وہ آئی ہے کہ جس وقت حسین نے لاش کو اٹھایا ہے تو لاش ہی شان سے اٹھائی. کڑیا جوان بیٹا، ضعیف باپ، جگر کا ٹکڑا زمین پہ ایڑیا نکل رہا ہے. ایک بار حسین نے آواز دی اے میرے ساتھیوں، اے حبیب، اے زہیر، اے میرے دوستو، ارے حسین کی مدد کر دو. جوان بیٹے کا لاشا ہے، حسین سے لاش نہیں اٹھ رہی ہے. اور جب کوئی آواز نہ آئی تو ایک بار روایت نے کہا کہ حسین نے آواز دی، خیمے کا رخ کیا، بنی ہاشم کے بچوں تم ہی آ جاؤ، حسین کا ساتھ دے دو. اللہ اللہ. حسین لاش کو لے کر چلے ہیں. دوستو یہ ماں کے اوپر کیا گزری ہے، باپ کے اوپر کیا گزری ہے، لیکن ایک بہن ہے جو دور دراز وطن میں بھائی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. بھائی کو، بہنوں کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے بہنیں. اور اللہ وہ منزل کسی کے ساتھ نہ لائے کہ جہاں یہ نوبت آ جائے کہ بہن کسی کا انتظار کر رہی ہو، بھائی نہ آ سکتا ہو. روایت کہتی ہے کہ جب علی اصغر شہید ہو چکے، حسین نے ایک بار دیکھا کہ میدان کے اندر گرد نمودار ہوئی، گرد کا دامن چاک ہوا. دیکھتے کیا ہے، ایک شخص
گھوڑے پر سوار حسین کے پاس آ رہا ہے، پریشانی کے ساتھ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ نزدیک آیا، آنے کے بعد سلام کیا۔ حسین نے جواب دیا، بھائی تو کون ہے جو ہم بے کسوں کو آپ سلام کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا میں شخص میں کیا بتلاؤں، میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے جب بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ایک دروازے پر ایک بیمار سی بچی، ضعیفی کا عالم تھا، کمزوری کی حالت تھی، عصا سنبھالے ہوئے آتے جاتے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بچی تو کس کے انتظار کر رہی ہے؟ بچی نے کہا، میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ نے کہا، بچی تیرا باپ کب آئے گا؟ کہا، مجھے نہیں معلوم، بس میں چاہ رہی ہوں کوئی میرا خط میرے باپ تک پہنچا دے۔ یہ سننا تھا۔ کہتا ہے مسافر، اے شخص مجھ سے بچی کی بے کسی دیکھی نہ جا سکی، میں نے اپنے راستے کا رخ تبدیل کر دیا۔ کہا، بچی میں تیرے باپ تک تیرا خط ضرور پہنچاؤں گا، بس اتنا بتا دے تیرا باپ کہاں گیا ہے؟ کہا، یہ تو نہیں بتا سکتی، ہاں عراق کی طرف گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا، بچی تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا، میرے باپ کا نام حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا، یہ بتا دے بچی میں تیرے باپ کو پہچانوں گا کیسے؟ بچی نے مجھے کچھ پہچان بتا دی۔ اتنا سننا تھا۔ حسین نے کہا، بھائی یہ خط مجھے دے دے، یہ میری بچی کا خط ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شخص کہتا ہے، مسافر کہتا ہے، مظلوم ارے خط تو دے دوں، لیکن جس کے لیے میں نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، راستہ بدلا ہے، اتنا تو بتا دیجیے۔ میں نے پوچھا تھا، بچی مجھے پہچان بتا دے، تیرے باپ کو کیسے پہچانوں گا؟ تو بچی نے کہا تھا کہ کوئی اور پہچان تو کیا بتلاؤں، اتنا سمجھ لے، ایک طرف میرا بھائی علی اکبر ہوگا، ایک طرف میرا چچا عباس ہوگا، ان دونوں سے میرے باپ کو پہچان لینا۔ اے مظلوم، ارے مجھے نہ علی اکبر نظر آ رہے ہیں نہ عباس نظر آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ امام نے فرمایا، وہ دریا کے کنارے میرا شیر اپنے شانوں کو قلم کرائے ہوئے سو رہا ہے، اور ہاں وہ کلیجے پہ برچھی کھائے ہوئے میرا 18 برس کا کڑیل جوان سو رہا ہے۔ بس دوستو زحمت ختم کر رہا ہوں۔ جیسے ہی خط کو پڑھنا شروع کیا، نہ جانے خط میں کیا لکھا تھا۔ ایک بار قاصد کو لے کر حسین علی اکبر کی لاش میں پہنچنے کے بعد شانہ ہلایا، علی اکبر میرے لال اٹھو، بہن کا خط آیا ہے۔ بہن شکایت کر رہی ہے، بھیا تم نے وعدہ کیا تھا لینے آئے گا بھائی، اے بھیا رات انتظار کر رہی ہے، مادائے اب انتظار نہیں ہوتا۔ علی اکبر بولو، حسین فاطمہ صغریٰ کو کیا جواب لکھے کہ بیٹی اب علی اکبر کا انتظار نہ کرنا۔ صحیح